بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم النحو کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں کہ علم النحو کے اندر کون سے ٹاپک ہیں جن کے اوپر بحث کی گئی ہے، تو ان ساری چیزوں کو ایک ترتیب کے ساتھ ہم ذرا ٹیبلوں کی صورت میں سمجھ لیتے ہیں کہ کون سی چیز کس چیز کے ضمن میں آتی ہے۔ بنیادی طور پہ جب نحو شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ ٹیبل ہم پڑھتے ہیں کہ لفظ کی دو قسمیں پڑھی ہم نے۔ نمبر ایک موضوع جو معنی دار لفظ ہوتا ہے، اور مہمل جو بغیر معنی کے ہوتا ہے۔ پھر موضوع کے تحت دو قسمیں آئیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، مرکب ایک سے زائد جو مفرد ہوتے ہیں۔ پھر مفرد کے اندر تین قسمیں شروع ہو گئیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اس کے بعد مرکب ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید ہوتا ہے کہ جس کو سن کر کے سننے والے کو کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں تھیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ ہوتا ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اور جملہ انشائیہ کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ پھر جملہ انشائیہ کی 10 اقسام تھیں، اور جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جملہ اسمیہ اور نمبر دو جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کے ابتدا میں اسم آ جاتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے اندر دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں، اور دونوں کا اعراب مرفوع ہوتا ہے، رفع ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جملہ فعلیہ ہے جس کے شروع میں فعل آتا ہے۔ اس کے اندر کم سے کم جو جز ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، ایک فعل دوسرا فاعل، اور پھر آگے اور بھی کئی اجزاء لگ جاتے ہیں، ان میں سے ایک مفعول بھی ہے۔ پھر مرکب غیر مفید کہ جس کے سن کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس کی تین قسمیں ہیں، مرکب اضافی۔ مرکب اضافی یہ ہوتا ہے کہ پہلے کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اس پہ الف لام نہیں آتا، اس پہ تنوین نہیں آتی، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر مرکب بنائی ہے، اور تیسرے نمبر پر مرکب منع صرف ہے۔ مرکب بنائی کے اندر 11 سے 19 تک کاؤنٹنگ آتی ہے، اور منع صرف کے اندر چند ایک مثالیں ہیں، جیسے مادی، کرب، بالا، بکا، قاضی، خان وغیرہ۔ پھر اس کے بعد یہ جو مفرد کی تین قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کے اندر جو اسم ہے تو اس اسم کی ہم نے 5 تقسیمات پڑھی ہیں۔ ایک تقسیم باعتبار جنس کے ہے، یعنی مذکر اور مؤنث، اور دوسری تقسیم باعتبار عدد کے ہے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ تیسری تقسیم ہم نے پڑھی باعتبار عموم و خصوص، یعنی معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کے اندر خصوص اور تعیین ہوتی ہے، نکرہ کے اندر عمومیت ہوتی ہے۔ اور چوتھی قسم ہم نے اعرابی حالت کے اعتبار سے اسم کی پڑھی، منصرف اور غیر منصرف۔ پھر غیر منصرف کے 9 اسباب اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ۔ اور 5ویں قسم تھی باعتبار آخری حرف کی حالت کے، مورب اور مبنی۔ پھر مورب کو اس میں متمکن کہتے ہیں، متمکن کے جو اعراب کو جگہ دے دیتا ہے، اور مبنی کو اس میں غیر متمکن کہتے ہیں کہ وہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا۔ پھر یہ جو مبنی اس میں غیر متمکن ہے، اس کی پھر ہم نے 8 اقسام پڑھی، مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی۔ اور اس کے علاوہ جو یہ مورب تھا، اس مورب کی ہم نے 16 قسمیں پڑھی تھیں، جو یہ ایک ٹیبل کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ نمبر 1 مفرد منصرف صحیح، اور دوسرا قائم مقام صحیح، اور جمع مکسر منصرف۔ ان تینوں کے لیے ایک ہی اعراب ہے، یہ نیچے جو دائرے کے اندر لگا ہے یہ اعراب کی پہلی قسم اس کے ساتھ لگتی ہے، اور نیچے یہ سب کی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، رفع، نصب اور جر والی صورت کی۔ چوتھے نمبر پہ ہے جمع مؤنث سالم، اس کے لیے اعراب یہ ساتھ میں نیچے لکھا ہوا ہے، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ۔ غیر منصرف ہے 5ویں قسم، اور 6 نمبر پہ اسماء خمسہ مکبرہ، یہاں پہ لکھے اصل میں 6 مکبرہ ہیں، یعنی 6 اسماء ہیں، ابن، اخن، ہنن، ہمن، فمن، زو۔ ان کا اعراب بھی ساتھ لکھا ہوا ہے ایک ہی ٹیبل میں۔ پھر تثنیہ
جو ہے اس کی 3 صورتیں تھیں، تثنیہ حقیقی، تثنیہ صوری اور تثنیہ معنوی. ان کے لیے 5ویں اعراب کی قسم لگتی ہے. اور 10ویں نمبر پہ ہے جمع حقیقی، جو جمع مذکر سالم تھا. اس کے تحت بھی 3 قسمیں تھیں، ایک ہے جمع حقیقی، ایک جمع صوری اور ایک جمع معنوی. اور 13 نمبر پہ ہے اسم مکسور، اور 14 نمبر پہ ہے غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف. ان کے لیے 7واں اعراب نیچے لکھا ہوا ہے. 15ویں قسم تھی اسم منقوص، اور 16 نمبر پہ تھا جمع مذکر سالم مضاف جو ہو یا متکلم کی طرف. تو یہ اسم کی ساری ڈیٹیل چلی تھی جس کے اندر یہ 5 تقسیمات چلی تھیں، اور ان 5 تقسیمات کو حل کرتے کرتے مورب مبنی کی قسمیں شروع ہو گئی تھیں، اور اس میں متمکن کی مورب کی یہ ساری قسمیں بیان ہو گئیں. اور یہ دوسری سلائیڈ میں وہی اسم متمکن یعنی مورب کی قسمیں لکھی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں ایک ایک مثال دی گئی ہے. پھر اس کے بعد شروع ہو گئے تھے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات. مرفوعات 8 تھے، فاعل، مفعول معلوم یسمى فاعلہ جسے نائب فاعل کہتے ہیں، مبتدا، خبر، ان اور اس کے اخوات کی خبر یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر، اور ما ولا مشبہتان بلیسا کا اسم، کانا یعنی افعال ناقصہ کا اسم، اور لا برائے نفی جنس. یہ مرفوعات تھے. پھر 12 منصوبات ہم نے پڑھے، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول فی. یہ جو پہلے 5 ہیں ان کو مفاعیل خمسہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی 5 مفعول. 6 نمبر پہ ہم نے حال پڑھا، پھر تمیز، ان اور اس کے اخوات کا اسم یعنی حروف مشبہ بالفعل کا اسم، ما ولا کی خبر، لا برائے نفی جنس کا اسم، کانا کی خبر یعنی افعال ناقصہ کی خبر. اور 12ویں نمبر پہ ہے مستثنی. یہ مرفوعات، منصوبات، اور 30 نمبر پہ مجرورات ہم نے پڑھے تھے. مجرور 2 ہی ہوتے ہیں، ایک تو جو مضاف الیہ بنتا ہے جیسے غلام زیدن میں زید مضاف الیہ ہے، یہ مجرور ہے. اور دوسرے نمبر پر وہ جس پر حرف جر داخل ہو جائے جیسے بزیدن میں زید مجرور ہے. تو مرفوعات، منصوبات، مجرورات ختم ہو گئے. اس کے بعد توابع کا نمبر آتا ہے. توابع کے اندر 5 اقسام ہم نے پڑھی. نمبر 1 صفت. صفت وہ ہوتی ہے جو مطبوع کی اچھائی یا برائی بیان کرے، موصوف کی اچھائی یا برائی بیان کرے. پھر تاکید ہے وہ تابع جو مطبوع کی حالت کو خوب ثابت کر دے تاکہ سننے والے کو کوئی شک نہ رہے. جیسے قوم آئی ہے جی، جاء زیدن زیدن، زید آیا زید، یہ تاکید کی مثال ہم نے پڑھی. اور تیسرے نمبر پر بدل ہے. بدل وہ تابع جو نسبت سے خود ہی مقصود ہو، مطبوع مقصود نہیں ہوتا اس کے اندر. اس میں بدل اور مبدل منہ کا جو تابع ہوتا ہے اسے بدل کہتے ہیں، مطبوع کو مبدل منہ. اور پھر عطف بیان ہم نے پڑھا کہ عطف بیان وہ تابع جو صفت تو نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے. پھر 5ویں نمبر پہ عطف بحرف ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تابع جو حرف عطف کے بعد آئے، پہلے کو ہم معطوف علیہ کہتے ہیں، بعد والے کو معطوف کہتے ہیں. جیسے زیدن و امرن میں زید معطوف علیہ اور امرن معطوف. جب توابع کی بحث ختم ہو گئی تو اس کے بعد عوامل کی بحث آتی ہے. عوامل ٹوٹل 100 ہیں، ان میں سے 98 عوامل جو ہیں وہ لفظی ہیں یعنی لفظ کے اندر وہ آئے ہوتے ہیں، اور 2 معنوی ہیں. معنوی کے اندر ہم نے مبتدا کا عامل پڑھا تھا، اور فعل مضارع ہم نے پڑھا کہ فعل مضارع پر عامل معنوی ہوتا ہے. پھر 98 جو ہیں وہ لفظی ہیں، ان میں سے 90 سماعی ہیں. سماعی کا مطلب ہوتا ہے عربوں سے سنے گئے ہیں کہ وہ یوں عمل کرتے ہیں بس، اور 8 ان کے اندر قیاسی ہیں. پھر جو 90 سماعی ہیں ان میں سے 40 کا تعلق حروف کے ساتھ ہے، 28 عوامل کا تعلق افعال کے ساتھ ہے، 22 الفاظ کا تعلق اسماء کے ساتھ ہے. ان کی ڈیٹیل آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں. 90 جو ہیں سماعی ہیں، ان میں سے 40 کا تعلق حروف کے ساتھ ہے، جیسے یہ حروف جارہ آپ نے پڑھے ہیں 17 ہیں، حروف مشبہ بالفعل 6 پڑھے، ما ولا مشبہتان 2 پڑھے، لا نفی جنس 1 ہوتا ہے، حروف ندائیہ 5 ہیں، نواسب 4 ہیں، اور جوازم 5 ہیں. یہ حروف ہیں. اور 28 افعال ہیں، افعال ناقصہ اور افعال مقاربہ، افعال قلوب، افعال مدح و ذم. اور 22 جو ہیں وہ اسماء ہیں، اسماء شرطیہ، اسماء افعال
اسماء عدد اور کنایا. تو یہ ساری نحو کا خلاصہ ہے، آپ اس کے ذریعے اس کی دہرائی کر سکتے ہیں. رب زدنی